الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سب وجل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں الحمدللہ عز و جل کی جاتی ہیں، مختلف مدنی پھولوں پر کلام ہوتا ہے، مزید یہ کہ مفید مدنی مشورے بھی الحمدللہ عز و جل دیے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ اول تا آخر اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ بہت سارے روحانی علاج، دعائیں، وظائف سیکھنے کا موقع ملے گا۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی آج سمیع اللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ آئیے ناظرین، کالز کی طرف بڑھنے سے قبل درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا۔ آپ کی کالز انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ الکریم اس کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، وظائف بھی بتائے جائیں گے، میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ چند ایک میسیجز پہلے ہم شامل کر لیں، پھر کالز کی طرف ہم بڑھیں گے نا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے سمیع اللہ بھائی، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور بچے کی کمزوری کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرمائیے گا۔ تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ بچہ اگر جیسے کمزور ہو اور تو کیا دعا کرنا چاہیے، کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ان کے صاحبزادے کو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بچوں کی جملہ امراض کے لیے کیجیے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس، اول و آخر درود پاک بھی پڑھیے۔ یہ پڑھ کر اپنے صاحبزادے پر، بچے پر دم کیجیے۔ انشاءاللہ بچوں کی جتنے بھی امراض ہیں اللہ نے چاہا تو اس میں شفا حاصل ہو جائے گی، بیماریاں دور ہوں گی۔ اللہ عافیت والی زندگی آپ کے صاحبزادے کو عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور آخری تینوں کل پڑھنے کا جی، فرمایا 3 بار اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ صحیح، اول اور آخر درود جی پاک بالکل۔ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ یہ ایک اور میسیج ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، جاب نہیں لگ پا رہی، دعا بھی کیجیے گا اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے کہ میری جاب لگ جائے۔ تو جاب لگنے کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اس کے حلال کے لیے کیجیے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 بار یا وہابو، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور پھر 300 بار یا وہابو پڑھ کر اس کے حلال کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس کے حلال آسان ذرائع سے حاصل ہو جائے گا۔ دعا بھی کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے اور اس کے حلال کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ رات میں روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی رزق حلال کے ذرائع دروازے کھل جائیں گے اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ ماشاءاللہ، سورہ واقعہ پڑھنے کے حوالے سے تو بہت زبردست ناظرین یہ وظیفہ ہے۔ سورہ واقعہ یہ قرآن پاک کے 27 پارے میں ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، یہ مکمل سورہ واقعہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، آپ جاب لیس ہو چکے ہیں، جاب نہیں مل پا رہی، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، یا آمدنی میں برکت نہیں ہے، یا جو بھی ہماری جیسے سیلری ہوتی ہے اور وہ آتی ہے مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، تو آپ سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک میں آپ کو عرض کر دوں کہ نیت یہ ہونی چاہیے اللہ پاک کی رضا کا حصول۔ تلاوت قرآن کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، تلاوت کرنی اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ ضمناً انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ وظائف کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی اور ان صورتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں ملتی رہیں گی۔ عمل ہو اللہ پاک کی رضا کے لیے، ضمناً یہ فوائد ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں کچھ کالز شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ محمد امتیاز اتاری علاقہ ذاکر آباد ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، جب بال بناتے ہیں تو بہت زیادہ بال ٹوٹتے ہیں، اگر بال بہت زیادہ جھڑتے ہو تو کیا وظیفہ کریں گے؟ اور شاہ صاحب سے دعا کی بھی عرض ہے۔
جی بالکل انشاءاللہ الکریم. امتیاز بھائی آپ کا سوال ہم شامل کریں گے پروگرام میں. کیسے ہیں قبلہ سید صاحب؟ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. یہ ہمارے امتیاز علی بھائی ہیں حضور، یہ معاملہ رہتا ہے سر کے بالوں کے جھڑنے کے حوالے سے. اچھا اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم رہتی ہے، اور بالخصوص خواتین اس معاملے میں کافی جو ہے نا بڑی بے چین رہتی ہیں کہ بعض اوقات سر کے بال گر رہے ہوتے ہیں، جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کی دوائیاں، کیمیکل، مختلف قسم کے جو ہے نا بازاری جو شیمپو وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کے کیا نقصانات ہیں اس پر ہم کلام نہیں کر رہے، لیکن میں چاہوں گا کہ دعا بھی فرما دیں امتیاز بھائی کے لیے. کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے اور صحت اور شفا نصیب فرمائے. آپ نے کہا اس پر بات نہیں کریں، تو بات تو یہ بھی ہونی چاہیے، ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں. بالکل. پہلے میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں جی. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ اللیل پڑھیں. ہم سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر. ایک بوتل میں آپ لے لیں یہ تیل، اور سورۃ اللیل یہ اما پارے کے اندر ہے، اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں 41 ٹائم. تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ آپ کے سر کے بال جھڑنا انشاءاللہ رک جائیں گے. اور اس عمل کو آپ تا وقت شفا جاری رکھیے انشاءاللہ الرحمن. اور اگر داڑھی کے بال کسی کے جھڑتے ہیں، بعض لوگوں کے داڑھی کے بال بھی جھڑ جاتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کے لیے بھی یہی عمل ہے، وہ بھی سورۃ اللیل پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں ایک ٹوٹکا بھی عرض کر دیتا ہوں، اس کے اندر اپنے طبیب سے پوچھ کر آپ استعمال کر لیں. زیتون کا تیل لے لیں آپ، اور اس میں شہد 1 چمچہ ملا لیں خالص. اس وقت فارم کا جو شہد مل جاتا ہے خالص مل جاتا ہے، ایسا نہیں کہ خالص بالکل بھی نہیں ملتا. ہاں آپ کو وہ جو جنگلات والا میں جو شہد ہے وہ ملنا مشکل ہے، مگر فارم کی اچھے کمپنی کے شہد میں اگر آپ کسی کی چوائس کر لیں وہ لے لیں. 1 چمچہ ملا لیں آپ زیتون کے تیل میں، اور آدھا چمچہ جو ہے وہ آپ دار چینی جو ہے اس کے اندر مکس کر لیں. اور اب جہاں سے بال جھڑ گئے نا وہاں آپ لگائیں، مگر 1-2 دن نہیں، اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا جب تک آپ کے نئے بال نکل نہ آئیں. اس کے لیے اپنے ڈاکٹر یا طبیب سے آپ رجوع کریں اور ان سے اجازت بھی لے لیں، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. اور جو میں نے عرض کیا کہ جو ہے وہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں بہت ہیں کہ جو جلدی طور پر بہت نقصان پہنچا رہی ہیں اس میں بالوں کے لیے بھی. تو اس طرح کے شیمپو جو بہت کم قیمت میں ہمیں ملتے ہیں تو وہ لے کر شروع ہو جاتے ہیں استعمال اس کا. اچھا جہاں پتہ چلا جناب کہ یہ آپ 1 بوتل استعمال کریں اور آپ کے اتنے لمبے بال ہو جائیں گے کہ آپ کو ہر ہفتے، ہر مہینے 2 مہینے میں کاٹنے پڑیں گے. ہاؤ کین پاسبل؟ بھائی کیسے ہوگا یہ؟ تو اب اس طرح کی باتیں سننا، یہ ایسے جو ہے وہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی مارکیٹنگ میں آ جاتے ہیں، آن لائن چیزیں منگوا لیتے ہیں. ان چیزوں سے کوشش کریں. پی ایچ ہوتی ہے صابنوں کے اندر وہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات بعض کیمیکل ایسے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر آپ کو جو ہے آپ کے بالوں کو اچھا کر دیتے ہیں، مگر اس کا نقصان دیر پا ہوتا ہے. اس لیے ایسے شیمپو جس کے اندر کیمیکل زیادہ ڈلا ہوا ہو یا جو بہت سستے ہوں یا جن کا کوئی معیار نہ ہو اور جو ہے وہ آپ آن لائن منگوا رہے ہیں، معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے انشاءاللہ. سر میں تیل کی مالش ضرور کیجیے، آپ ناریل کے تیل کو استعمال کیجیے، انشاءاللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ الکریم. اور الحمدللہ عز و جل سنت کے مطابق سر میں تیل لگائیں، خوب روزانہ مالش بھی کریں. اچھا یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے یہ بھی آپ استعمال کریں، اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کروائیں، انشاءاللہ الکریم اس کے بھی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. اور جو مشورے بھی آپ کو دیے گئے، کچھ دیسی علاج بھی آپ کو بتائے گئے، اپنے طبیب کے مشورے سے اس پر عمل بھی کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. مزید کالز ہوں تو وہ بھی دیجیے گا. احمد رضا عطاری، کوٹ رضا کشن، ضلع قصور سے عرض کر رہا ہوں. دور گھر والوں کی طبیعت نہیں ٹھیک، آزمائش ہے، کافی آزمائش ہے. آپ دعا فرمائیں کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، مشکلات حل ہو جائیں. ابراہیم شاہ صاحب سے عرض ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ جو پریشانیاں وہ دور ہو جائیں، آزمائشیں دور ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم پر خصوصی کرم فرمائے. ضرور بڑی انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، مطلب اللہ پاک ان کی مشکل آسان کرے، پریشانی دور فرمائے. انشاءاللہ اجتماعی طور پر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم. نوٹ کر لیا احمد رضا بھائی، آپ کا نام شامل رہیے گا پروگرام میں، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم دعا کی جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے نا. محمد شہباز عطاری، ظہر آباد، ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ دانتوں میں بڑی تکلیف رہتی ہے، بعض اوقات خون بھی نکل آتا ہے اور مسوڑے بھی پھول جاتے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو یا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. شہباز بھائی ہیں، دانتوں کی تکلیف کے حوالے سے کچھ انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا ہے. دانت کمزور ہوں، دانت میں اگر بعض اوقات کیڑے بھی لگ جاتے ہیں، مسوڑے پھول جاتے ہیں، تو کیا وظیفہ اس کے لیے تو پڑھا جائے گا؟
इंशाल्लाह मैं इनको एक कुरानी वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वो पेश करूँ, मिसवाक की आदत बनाएं इंशाल्लाह। और जब मिसवाक आप करें ना, तो मेरे पास मिसवाक जेब में थी, उस हवाले से को बाज़ औक़ात मिसवाक ली आपने और 1 हफ़्ते पहले ली थी तो ऐसी ही है, वो कम ही नहीं हो रही जनाब। क्यों कम नहीं हो रही? इसलिए कि मिसवाक का हम दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो ये रेशे जो है ना, ये इसके कम होना शुरू हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो रस में मिसवाक आप ना करेंगे, खाली मुंह में फेर दिया आपने। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कैंची से इसको काट भी दें, ताकि नया रेशे हों और इसका लुआब निकलेगा, आपके दांतों में पहुंचेगा। तो मिसवाक का इस्तेमाल मुस्तकिल करना, खाने के बाद करना, सोने से पहले करना और सुबह जब उठ जाएं तब करना, वज़ू के दरमियान दौरान करना, यानी वज़ू शुरू करते हैं उस वक्त करें। ये अगर आप आदत बना ली ना आपने इंशाअल्लाह रहमान, तो दांतों से जो खून आने का मसला है, दांत दर्द होते हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं, सर का दर्द भी इससे दूर होता है, हाजमा भी बेहतर होता है। मिसवाक का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। रूहानी इलाज ये है आपका कुरानी, कि आप जो है अपनी उंगली पर 3 मरतबा ये आयत करीमा का हिस्सा दम करें, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन में 3 मरतबा पढ़कर दम करें। और जहाँ आपके दांत दर्द है दांत में, वहाँ आप जो है वो उसको मल लें। इंशाअल्लाह इस अमल से आपके दुखते हुए दांत जो है वो इंशाअल्लाह शिफा या भी मिलेगी, दर्द दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये अमल कर लीजिए आप कुरानी। और जो मैंने आपको मिसवाक के ताल्लुक से अर्ज़ किया, उस पर भी अमल कीजिए। अच्छा हुजूर, ये भी इरशाद फरमाइएगा, ये तो चले बड़ों के लिए हवाले से हो गया ना वजीफ़ा, आपने इरशाद फरमाइया उंगली पे दम करके उंगली फेर लें दांतों। अच्छा, बच्चों की विलादत होती है, बच्चों की भी बाद औक़ात ये दूध के दांत जब टूटते हैं ना, तो दांत उनके टूट रहे होते हैं, माँ बाप भी बाद औक़ात आजमाइश में आ जाते हैं। वजह इसकी होती है कि बच्चे या तो बाद औक़ात कमज़ोर हो जाते हैं, उनके भी जो है ना बुखार वगैरह चढ़ जाती है, उनके भी बाद औक़ात तकलीफ़ हो रही होती है, तो उनके लिए भी अमल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो आपने फरमाया ना ऐसा ही है, क्योंकि बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा जी, छोटा बच्चा, तो उसकी वालिदा या उनके वालिद ये पुरानी आयत पढ़कर 3 मरतबा दम करें और जो है वो उसके मसोड़े पर फेर दें, क्योंकि सूजन हो जाती है। जब ये मसोड़े से जगह बनकर दांत निकलता है तो सोजिश हो जाती है। और फिर बच्चा जो है, या 8 से 10 महीने की उम्र के अंदर जब ये मामला होता है, तो इसमें परेशान होने की हाजत नहीं है। आप इस वक्त जो है वो यही आयत करीमा पढ़कर बच्चे के मसोड़ों पर मल देंगे इंशाअल्लाह रहमान, तो उससे फ़ायदा होगा। अगर बच्चे का पेट ठीक है तो मामूली सा आप तबीब के मशवरे से शहद भी लगा सकते हैं। बड़ों के लिए भी मैं अर्ज़ करूँगा कि वो शहद लेकर ना, जब कभी ऐसे दर्द हो और उसके साथ काली मिर्च शामिल कर लें और उस जगह पर जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ मल दें, तो इंशाअल्लाह रहमान उनका दर्द जाता रहेगा। ये शहद में शिफा है। इंशाअल्लाह आप अपने तबीब के मशवरे से बच्चों को भी के लिए भी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह करीम। तो ये दांतों के दर्द के हवाले से भी कुछ एहतियातें भी आपको बताई गई और सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करने का भी ज़हन दिया गया, मिसवाक का भी इस्तेमाल करें। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की, और अपनी दांतों की सफाई का भी ख्याल रखें, खिलाल वगैरह भी करें सुन्नत की नीयत से। बहुत सारे अमराज से अल्हम्दुलिल्लाह से वजल महफूज हो जाएंगे। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं हुजूर। ये एक मैसेज आया है, मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप कुछ रोशनी डालिएगा। फैसलाबाद से मैसेज किया है, इन्होंने कहा है, जो इनके अल्फाज है ना, मैं मिनो आन वो अल्फाज पढ़ता हूँ, मेरे लिए दुआ करें, मेरी जॉब हो जाए वो भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक। तो अब ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ का मिल जाना, क्या ये कामयाबी है, या जो हमारे हक़ में बेहतर हो वो मिल जाए उसमें कामयाबी है? हमारे हक़ में जो बेहतर हो उसकी दुआ करनी चाहिए। और हमेशा अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत की दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक मुझे बस आफ़ियत 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 और सलामती नसीब फरमा दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आफ़ियत की दुआ सबसे बेहतरीन दुआ है। यकीन जानिए हमारे हाथ सलामत है ना, हम आफ़ियत में, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हज़म हो रहा है, नींद आ रही है हमें, तो और क्या चाहिए। तो इसके ये चीज़ें बरकरार रहे, आफ़ियत रहे, कोई ऐसे मर्ज़ में मुब्तला ना हो जाऊं कि मैं जो है वो माजूरी आ जाए मुझे, तो इससे के लिए हमें आफ़ियत की दुआ मांगते रहना चाहिए। और दुआ जो है ऐसा हथियार है, यकीन जानिए कि ये मोमिन के पास ऐसी चीज़ है कि जो इसको मांगता रहेगा ना, इंशाअल्लाह वो चीज़ें इसको मिलती रहेंगी। दुआ मांगने से गाफिल ना रहें। दुआ के मुतालिक फरमाया, दुआ जो है मोमिन का हथियार है। सही, माशाअल्लाह। तो दुआओं का भी एहतिमाम करना चाहिए। एक मैसेज आया है अपना समीउल्लाह भाई, इन्होंने कहा है कि पेट में गैस हो जाता है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह पाक शिफा का अमला अजला अता फरमाए। पेट की जुमला अमराज के लिए गैस है, पेट में दर्द है या कब्ज़ का प्रॉब्लम है या जो भी पेट के अमराज हो, उसके लिए बहुत आसान वजीफ़ा है, आप भी बासानी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक नाम है या अज़ीम।
یہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھ لیجئے، پھر پانی پر دم کریں گے، وہ پانی نوش فرمائیے، پانی پی لیجئے، انشاءاللہ پیٹ کی جملہ امراض سے شفا مل جائے گی۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے یہ ایک میسج اور بھی ہے، میری والدہ کی طبیعت آج کل بہت زیادہ خراب رہتی ہے، زیادہ کھڑی نہیں ہو پاتی، ان کے کپڑے بھی کٹ رہے ہیں، اور اگر چولہا وغیرہ بند کرتے ہیں تو وہ دوبارہ جانے پر آن ہوتا ہے، چولہا جل رہا ہوتا ہے، تو مہربانی فرما کر استخارہ بھی فرمائیے، روحانی علاج یہ بتائیں۔ ناہیدہ کوثر نام ہے، والدہ کا نام صغیرہ ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن کے گھر میں 1 سال سے ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن 1 سال سے گھر میں بہت زیادہ ان کے پریشانیاں ہیں، تو اس حوالے سے کوئی دعا بھی فرما دیں، استخارہ بھی کریں۔ سلطانہ نام ہے اور والدہ کا نام ستاری ہے، اور جادو سے حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ اچھا جی، یہ آپ استخارہ فرما لیجئے۔ یہ ایک مدنی بہار بھی آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عبداللہ عدنان اتاری وزیر آباد سے ہوں، میں نے روحانی علاج پروگرام میں سے جتنے بھی وظیفے لیے ہیں ماشاءاللہ کامیاب ہوتے نظر آئے ہیں۔ ہفتے کے دن شادی کا وظیفہ لیا تھا 312 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنا، مگر اچھا دن کی تعداد کیا ہے یہ ذرا بتا دیں، اور کیا وہ وظیفہ اپنی بہن کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اچھے رشتے مل جائیں، اور قد بڑھنے کا وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ وہ جو وظیفہ ہے نا نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کا، وہ تا حصول مراد پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نیک صالح اچھے رشتے ملیں گے، اور وہ وظیفہ اپنے جس کے ساتھ مسئلہ ہے نا، یعنی جس کے شادی میں رکاوٹ ہے، وہ خود وہ وظیفہ پڑھے۔ اسلامی بھائیوں کے ساتھ پرابلم ہے، ان کے رشتے نہیں آ رہے تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھیں۔ اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھیں، اور قد بڑھنے کا وظیفہ بتا دیں تو اس کے لیے چلے 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ شہزاد اتاری بات کر رہا ہوں، ضلع خوشاب جوہر آباد سے۔ جنید بھائی شاہ صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں، اور خصوصی دعا بھی شاہ صاحب سے میرے لیے کروا دیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ علی حمزہ اتاری لاہور سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر جاری و ساری ہے، اللہ پاک کسی طرح مدنی چینل کا فیضان جاری و ساری رکھے۔ رکن شورا حاجی ابراہیم کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے عافیت کی اور حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی قبلہ حاضری مدینہ کے حوالے سے دعا کا عرض کیا انہوں نے۔ وہ جب ایسی یہ دعاؤں کے لیے آتی ہیں نا تو اب یہ دل میں ہوتا ہے کہ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس عموماً جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو اپنی پریشانی وہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو مغفرت کی دعا کا لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ جو بارگاہ رسالت کی حاضری یا حج کی حاضری، تو یہ آپ کی کال کے توسط سے ناظرین سے بھی عرض کروں گا جب بھی کبھی کسی سے دعا کروانی ہو تو مغفرت کی دعا بھی کروائیں، اور اپنے حج اور مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بھی دعا کروائیں۔ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم آپ کو مکہ مدینہ کی حاضری آپ کو بھی عطا فرمائے اور آپ کے اہل خانہ کو بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد نعیم اتاری جوہر آباد ڈسٹرکٹ خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ سید صاحب پہلے تو آپ سے دعا کی عرض ہے، اور کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ جی دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ، سبحان اللہ، بڑا تفصیلی یہ موضوع ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب اور دعائیں قبول نہ ہونے کے اسباب۔ تو بہرحال اس پر بہت پورا پروگرام ہی اسی موضوع پر کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ الحمدللہ عز و جل کیا بھی ہے اس موضوع پر۔ تو حضور پہلے تو ہمارے شہزاد بھائی تھے، کمر کی تکلیف کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کمر میں تکلیف رہتی ہے، تو پہلے تو آپ وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا، پھر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آج کے اس دور میں کمر کی تکلیف کی، وہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ اب نوجوان 30 سال کے جو ہے وہ 20 سال 22 سال 25 سال، یہ ایسی ہے کہ اس میں ہمیں اپنی دادی کا قول یاد آتا ہے، وہ جو کہتی تھی کہ جوان آدمی دیوار پر اگر تم پاؤں مارو تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ اچھا، تو ایسی طاقت ہونی چاہیے تمہارے اندر، اگر کبھی کہتے ہیں نا پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو۔ جی جی۔ اور آج کا نوجوان جو ہے وہ جو ہے کبھی کمر کے درد میں مبتلا ہے، کبھی پاؤں کے درد میں مبتلا ہے۔ اس کی ایک میں روحانی علاج تو عرض کرتا ہوں، مگر
جو ہے کچھ وجوہات ایسی ہیں جو پہلے لوگ نہیں کیا کرتے تھے. مثلاً کرسی پر بیٹھنے کا رواج اتنا تھا ہی نہیں. صحیح. تو کرسی پہ بیٹھ کر 40 سال کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, 50 سال کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, 70 سالہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے ہیں. ابھی ہم مدنی قافلے میں گئے 8 9 10 محرم کو نا, ایک مسجد میں گئے, اطراف کا علاقہ تھا, گاؤں تھا. قصدن میں نے کرسیاں تلاش کی, جی نہیں کرسی نظر نہیں آئی. کو گاؤں میں نہیں 80 سال 70 سال کے بزرگ تھے ماشاءاللہ, کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اب وہ ان کو آپ پوچھیں نا کہ آپ نے اپنی زندگی کرسی پہ کتنی گزاری, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کرسی پر بیٹھے ہیں, انداز صحیح نہیں ہے, مطلب کرسی پہ بیٹھے ایک ہی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب جو کمپیوٹر پہ خصوصاً کام کرنے والے ہیں بات دہرائی جاتی ہیں, مگر چونکہ توجہ نہیں ہوتی, اور پھر ایک بات ہوتا ہے کہ بس دیکھ لیں گے یار جو ہوگا. پھر وہ دیکھتے ایسا ہیں کہ بیڈ پر پڑے رہتے ہیں, کمر پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور زمین پر نہیں بیٹھ سکتے, ہر جگہ چیئر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کی نمازیں بھی چیئر پر شروع ہو جاتی ہیں, کرسی پر. اس لیے اپنی پوزیشن, جب اپنا پوسچر جو ہے نا آپ کا, وہ صحیح رکھیں جب آپ بیٹھے ہیں تو, کیونکہ یہ بعض اوقات شولڈر درد کرتے ہیں, بعض اوقات کمر درد کرتی ہے, بعض اوقات جو ہے پیٹھ کا درد شروع ہو جاتا ہے, جو پیٹھ ہے اس کا درد شروع ہو جاتا ہے, بعض اوقات ہاتھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو مومنٹ کریں. اچھا یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, اگر میں چاہوں تو آپ کو اس پر بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کروں, وقت نہیں ہے. جی ایکسرسائز کریں. آپ کے لیے سب سے پہلی میں عرض کروں کہ کسی جو ہے فزیوتھراپی والے کو آپ دکھا لیں, اس سے ایکسرسائز لے لیں آپ. اچھا کبھی آپ بیٹھے ہیں تو بعض ایکسرسائز ایسی ہیں کہ جو آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں. پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے جناب, اپنے ہاتھ کو آپ بلند کر لیں, پھر نیچا کر لیں, دائیں لے جائیں اپنے ہاتھ کو, بائیں لے جائیں, یا دونوں ہاتھ اٹھا لیں تاکہ موومنٹ رہے آپ کی. اچھا مستقل کام کر رہے ہیں آپ, بیٹھ کر تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں. اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی سمت میں آپ کا چہرہ ہے تو کبھی دائیں دیکھیں, کبھی بائیں دیکھیں, کبھی اوپر دیکھیں, کبھی نیچے دیکھیں. اپنی آنکھوں کو بھی آپ جو ہیں وہ کلاک وائز اینٹی کلاک وائز آپ جو اس کو موو کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ایک ہی پورشن پر بیٹھنا, بہت دیر تک چیئر میں بیٹھنا, بہت دیر تک کھڑے رہنا, ایک ہی پوزیشن لے کر کھڑے ہو جانا, یہ سب آپ کے کمر کے دکھنے کے اسباب ہو سکتے ہیں. اس طرح ایک وجہ اور ہوتی ہے اوور ویٹنگ, یعنی اتنا اپنا ویٹ بڑھا لیا ہے. پھر وہ جناب کہتے ہیں کہ جناب میرے کمر میں درد ہے, میرے گھٹنوں میں درد ہے. ارے ابھی تو تمہاری عمر 35 سال ہے, ابھی سے گھٹنوں میں کیسے درد ہو رہا ہے؟ ارے میں پیدل نہیں چل سکتا. تو کیوں نہیں چل سکتے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے. اپنے وزن پر کنٹرول کریں. یہ جو ہے موٹاپا بہت ساری بیماریوں کو لے کر آتا ہے. روحانی علاج بھی سن لیجئے, آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے, اول آخر پہلے درود پاک پڑھنا ہے, اور 21 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا حکیم. یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے, اور انشاءاللہ الرحمن یہ درد سے آپ کو آرام ہو جائے گا. چاہیں تو اس پڑھ کر دم بھی کر دیں آپ, اگر آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو آپ دم کر سکتے ہیں. اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. انشاءاللہ الرحمن آپ جو ہیں وہ درد سے آرام پائیں گے. مگر جو میں نے باتیں بیان کی بہت اہم تھی, اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل انشاءاللہ الکریم. تو بالخصوص وہ افراد کے جو بڑی عمر کے ہیں, بزرگ اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں, اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی کمر کے جملہ امراض دور ہوتی چلے جائیں گے. اور واقعی اگر کسی کے ساتھ آزمائش ہے تو آپ یہ عمل کریں, شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک کے حکم سے شفا حاصل ہوگی. استخاروں کے حوالے سے قبلہ کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے, ان کے بھی جوابات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک بھائی نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا تھا کہ ان کو وہ گھر میں چولہا بند ہو جاتا ہے, بیمار بھی رہتی ہیں, کچھ اثرات کا اشارہ بھی انہوں نے کہا. تو واقعی استخارہ میں بھی یہ اثرات کا اشارہ ہی آیا ہے. اچھا, تو اس کے لیے آسان ایک وظیفہ ہے کہ والدہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا حی یا قیوم, یا اللہ یا حی یا قیوم یہ پڑھتے رہیں. اب چونکہ گھر کے بھی معاملات بھائی نے بتائے, تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ 41 بار کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر گھر میں ٹانگ دیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اثرات, جنات, جادو, سحر اس سے خاتمہ ہو جائے گا. ایک بھائی نے استخارہ کروایا اپنی ہمشیرہ کا کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. ابھی دیکھ لی جائے کہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, تو اس کا سدباب کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی لازم کیجیے, اور ہر نماز کے بعد 100 بار یہ وظیفہ جو شیخ کامل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 100 بار یا ودودو یا سلامو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے گھر کی امن کے لیے, گھر کے سکون کے لیے, گھر کی راحتوں کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم اللہ کریم نے چاہا تو لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا, گھر امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا یہ ایک میسیج اور ہے کہ میری بہن کا نام سدرہ گل ہے اور ان کی والدہ کا نام نقیمہ بی بی ہے.
اور ان کی 10 سال شادی کو ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ بھی کر دیجئے، اور شوہر کا نام مبشر ہے، والد کا نام شبیر ہے۔ اچھا جی، نام ہے مشتاق، والدہ کا نام زرینہ بی بی۔ میرے جگر سے مسلسل خون آ رہا ہے، استخارہ بھی فرماتے ہیں، وظیفہ بھی بتا دیجئے، اور دعا کے حوالے سے بھی حضور انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام لے کر دعا کیجئے گا، میں بے بس ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا اللہ پاک کے حکم سے مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ بس ہمت سے کام لینا ہے آپ نے، آپ کے لیے خصوصی انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے زریدہ، والدہ کا نام ہے متابی۔ مسلسل گھبراہٹ اور جسم کا درد ہے، دوائیاں کھا کھا کے میں تھک گئی ہوں، اور وظیفے بھی بتا دیجئے گا اور استخارہ بھی کیجئے گا۔ آپ ان کا استخارہ فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ یہ میرے بچوں کا نام ازلان اور زحان ہے، اور ان کی والدہ کا نام آسیہ نرگس۔ ہم لوگ مرچوں سے بھی نظر اتارتے ہیں لیکن نظر نہیں اترتی، لہٰذا کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ ہم لوگ آیت وغیرہ پڑھ کے بھی یا سورت پڑھ کے بھی پھونکتے ہیں تو پھر بھی نظر اور ضد کرتے ہیں، لہٰذا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم، خاص بچوں کے حوالے سے نظر کا دم کرنے کا وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی میرا نام عبدالشکور ہے، والدہ کا نام کنیت فاطمہ، اور کاروباری حالات وجہ سے بہت پریشان ہے، ان کا کوئی استخارہ کرو۔ جی استخارہ کرواتے ہیں عبدالشکور بھائی۔ اچھا جنید بھائی، ایک سوال جو آیا تھا دعا کے تعلق سے، کہ دعا کی قبولیت کے تعلق سے، تو وہ وظیفہ میں ان کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص اگر 7 مرتبہ روزانہ یا وہابو پڑھے گا، 7 بار جو روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ مستجاب الدعوات جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں ابھی مدینہ منورہ حاضر تھا تو ہم اس مقام پر بھی گئے کہ جہاں حضور علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا، اور جو ہے وہ میں روایت بھی بیان کر دیتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پیر، منگل اور بدھ 3 دن دعا فرمائی۔ یہ جو سبا مسجد ہے وہاں خیمے لگے ہوئے تھے۔ اچھا، حضور کا جہاں خیمہ لگا تھا نا، وہ خیمہ تھا جو اس جگہ مسجد بنا دی گئی ہے، اس کو مسجد فتح کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں فتح کی خوشخبری حضور علیہ السلام کو ملی، اور بھی صحابہ کرام کے وہاں خیمے تھے، تو اس جگہ پر بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام وہاں اس مقام پر، خاص اس مقام پر دعا کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہوگا۔ پھر اب تو ماشاءاللہ وہاں لوگ جا کے، میں نے دیکھا سخت گرمی ہے مگر لوگ پھر بھی اس میں پہنچ رہے ہیں، اور جو ہے وہاں جا کر مسجد میں بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، خاص طور پر بدھ کے دن وہاں جاتے ہیں وہ۔ تو اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب کرے۔ تو حضور علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا، اور وہ بدھ کا دن جو تھا نا، وہ بدھ کے دن 2 نمازوں کے درمیانی، ظہر و عصر کے درمیان، حضور علیہ السلام کو قبولیت دعا کا صحرا عطا ہوا، اور چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی تکلیف پیش آتی، تو میں اسی وقت کا انتظار کرتا ہوں، کہ یعنی وہ جو وقت ہے بدھ کے دن کا، ظہر سے عصر، میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ظہر سے عصر کے وقت میں آپ بھی اہتمام کریں دعا کا۔ بھائی آپ نے کوئی 1 گھنٹہ دعا نہیں کرنی، 5 منٹ کر لیں آپ، تو اس کو یاد رکھیں ظہر سے عصر کے وقت۔ تو عموماً اس کی پوسٹ وغیرہ بھی چلتی رہتی ہے، انشاءاللہ وہ جو ہم نے اس کی ویڈیو بنائی ہے کوشش کریں گے ہم وہ بھی چلائیں۔ جی مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلائیے۔ محمد عقیل اتاری بات کر رہا ہوں، مجھے نظر بد اور ہر قسم کے جادو سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ حضور میرے بچے بھی معذور ہیں، اور میرا نام محمد ندیم ہے، والدہ کا نام مجرا بی بی ہے۔ میں میسن کا کام کرتا ہوں، اور کاروبار بھی اتنا نہیں ہے خاص، بہت حالات بھی خراب ہیں، تنگی پریشانی رہتی ہے گھر میں، بچے بھی تنگ کرتے ہیں۔ پلیز اس کا کوئی روحانی علاج کا استخارہ کریں، کوئی کاروبار کے لیے کچھ جو ہے نا بتا دیں۔ انشاءاللہ الکریم نوٹ فرما لیجیے، ابھی آپ سے انشاءاللہ الکریم وظائف معلوم کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو استخارے میں رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ۔ آمین آمین، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، وہ میرے بھائیوں میں لڑائی رہتی ہے، اور ایک بھائی کا اور کام نہیں ہے، ایک بھائی کا کام لگتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، اور بھائی کا نام فیضان ہے، دوسرے بھائی کا نام ریحان ہے، مما کا نام یاسمین۔
جی آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کی تمام مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے۔ شامل رہیے گا ابھی پروگرام میں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ قاری عبدالرحمن عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں اور تمام جسمانی روحانی شفائے کامل عطا فرمائیں اور سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ قاری عبدالرحمن صاحب ہیں، انہوں نے بھی حضور دعا کے حوالے سے کہا ہے، اب بچوں کے لیے بھی دعا فرمائیے گا ان کے لیے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نور خان لاہور سے عرض کر رہا ہوں، ابراہیم شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پہلے بھی آپ سے دعا کے لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، اب بھی دعا کے لیے عرض ہے۔ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بڑی بیٹی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں اور والد صاحب کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرما دیں انشاءاللہ۔ نور خان بھائی لاہور سے دعا والد کی مغفرت فرمائے، والدہ کو اور ان کی بیٹی کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ جو بھی مریض ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے انشاءاللہ اجتماعی طور پر بھی دعا کریں انشاءاللہ الکریم۔ استخارے اپنا سمیع اللہ بھائی آپ فرما لیجیے۔ حضور یہ دعاؤں کے حوالے سے میسیجز کافی سارے آ رہے ہیں۔ اچھا ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا ہے کہ میری والدہ کو سینے میں کینسر کا بتایا ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی دعا ہو یا کوئی وظیفہ ہو تو خاص کینسر کے حوالے سے دعا بھی فرما دیں، کچھ پڑھنے کے لیے ان کے لیے کوئی وظیفہ ہو۔ روزانہ یہ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھیں، کیونکہ ایک مصیبت ہے یہ بھی، انشاءاللہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہ پاک انہیں صحت و شفا عطا فرمائے اور جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کینسر کا مرض ان کا دور فرمائے۔ انشاءاللہ اجتماعی طور پر یہ استخاروں کے بعد ہم دعا کریں گے تو ان کی انشاءاللہ الکریم۔ باقی یہ کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے والدہ کی صحت یابی کے لیے تعبیرات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور اس کا الحمدللہ سوجل کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ ہم نے خود ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو الحمدللہ سوجل کینسر جیسے مرض سے شفا یاب ہو گئے۔ آپ والدہ کی خوب خدمت کریں، خوب خدمت کریں، خوب دعائیں بھی لیں اور والدہ کو ہمت دلائیں، حوصلہ بڑھائیں۔ دیکھیں جب حوصلہ اور ایک ہمت ہوتی ہے نا تو الحمدللہ سوجل بیماری پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اسی بیماری کو ہم اپنے اوپر طاری کر لیں، اوڑھ لیں اور بالکل ٹینشن میں آ جائیں تو پھر یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اور مضبوط اعتقاد یقین کامل کے ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں، شفا پاک اللہ پاک کے حکم سے حاصل ہوگی۔ جی سمیع اللہ بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز تھے۔ جی اللہ پاک بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بہن کا استخارہ کیا گیا ہے، کروایا گیا اولاد کے حوالے سے۔ استخارہ کیا گیا، کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے اور ہر نماز کے بعد قرآن کریم کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ایک بار پڑھیے اور اولاد کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خاتون بھی پڑھیں، ان کے شوہر بھی پڑھیں، اور نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نیک اولاد کے دولت سے نوازے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ ان کی جگر کا بڑا آزمائش ہے کہ جگر سے خون تک آ رہا ہے، اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد چینی کی پلیٹوں پر زردے کے رنگ سے یہ آپ لکھ لیں قرآن کریم کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی۔ پھر عرض کر دیتا ہوں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ لکھ لیں۔ پھر یہ 3 پلیٹیں صبح، دوپہر اور رات یہ پیجئے، اور پھر اگلے دن بھی اس طرح کیجئے تا حصول شفا، یہ عمل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ عبدالشکور بھائی نے استخارہ کروایا تھا کاروبار کے حوالے سے۔ عبدالشکور بھائی استخارہ میں کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ کاروبار کے لیے، رزق حلال کے لیے آپ نماز فجر کے بعد 300 بار یا وہابو اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم آسان ذرائع سے رزق حلال حاصل ہوگا۔ عقیل بھائی نے استخارہ کروایا نظر بد کے حوالے سے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں واقعی نظر بد آئی ہے۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
یہ آیت کریمہ جو آپ اسکرین پہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں 29واں پارہ سورہ کرم آیت نمبر 51، یہ ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجیے، انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ ندیم بھائی نے استخارہ کروایا، بہت سارے مسائل کا ذکر کیا، اللہ پاک تمام مسائل حل فرمائے، عافیت و سنتوں والی راحتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں اس کے لیے آپ نے نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، ہر نماز کے بعد بلا ناغہ، ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، بلا ناغہ 112 بار آپ نے اللہ کریم کے مبارک 4 نام یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کریم نے چاہا کہ جتنے آپ نے مسائل بتائے سب سے اللہ نے چاہا تو آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بھائی نے استخارہ کروایا تھا، فیضان بھائی نے، کہ ان کے پیٹ کے مسائل کچھ بتائے، اللہ کریم آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا مبارک نام ہی یا عظیمو، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ نام پاک 7 بار پڑھیے، پانی پر دم کیجئے، خود بھی پیجئے، اور اس کے علاوہ بھی گھر میں کسی کو پیٹ کے امراض ہو تو ان کو بھی پلائیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس مرض سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ دیکھیں جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، اور مکمل ایک پراپر آپ ایک روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں روحانی علاج کے اسٹال پر۔ الحمدللہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، اور مکمل ایک الحمدللہ روحانی علاج بھی ہوتا ہے۔ حضور کچھ مسائل میرے پاس میرے سامنے موجود ہیں، اور یہ وہ میسیجز اب میں آپ کی طرف بڑھانے جا رہا ہوں کہ لوگوں کی طرف سے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں، لوگ اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کا ایک روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں، جاب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے مختصر سے کچھ شارٹ وظائف اگر ہوں تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ پہلے تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے اولاد کی خواہش عموماً ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اولاد نرینہ کی خواہش ہو تو حصول اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اولاد نرینہ کی تمنا ہے تو سچے اعتقاد کے ساتھ آپ یہ وظیفہ جمعہ کی نماز کے بعد صرف آسان یہ وظیفہ کر لیں، 10 مرتبہ آپ نے یا باریو پڑھنا ہے، صحیح، انشاءاللہ 10 دفعہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا اگر کوئی اچانک سے کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ناگہانی آفات آ جاتی ہے تو اس وقت کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ یا قہارو پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ کیسی ہی مصیبت ہوگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی، ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا باعث ہو یا نور ہو، سینے پر ہاتھ رکھ کر انشاءاللہ اور نیند آ جائے گی۔ دل کا زنگ دور ہو جائے، دل نرم ہو جائے، دل کی سختی جو ہے نا یہ نرمی میں بدل جائے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ روزانہ بعد نماز فجر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فتح ہو، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ دل روشن ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا دشمنوں سے حفاظت کے لیے بعض اوقات دشمن بھی پیچھے لگ جاتے ہیں، اچھا کچھ اپنوں کے اندر ہی کچھ ایسے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، کاٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تو دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ 30 مرتبہ پڑھیں روزانہ، یا قابضو یا باسط۔ 30 مرتبہ یا 20 مرتبہ؟ 30 مرتبہ، 30 ٹائمز، صحیح ہے انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی یہ آپ دشمن پر یا حاسدین پر آپ کو فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حضور کہ ایک دلی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرا یہ کام ہو جائے، کاش میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، کہیں پر میری کوئی پرابلم ہے وہ سولو ہو جائے، یا میری کوئی جائز حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی دلی مراد ہے وہ پورا ہو جائے، تو اب اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ صرف 20 مرتبہ پڑھیں اب، یا رافع 20 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ مگر پڑھیں آپ، دیکھیں یہ اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، یا فتح بتایا گیا جو ہے وہ، یا قادر بتایا گیا، اس کے ساتھ یا قابض یا باسط بتایا گیا، یہ اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کے نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن آپ کے مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ آپ مرادوں کا حصول چاہتے ہیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں تو آپ روزانہ پڑھیے یا رافع 20 مرتبہ، انشاءاللہ آپ کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اعتقاد ضروری ہے، اچھا یہ یاد رکھیے گا، اور یہ میں ناظرین سے بھی عرض کرتا ہوں، پڑھیں نا بس تو پھر اعتقاد سے پڑھیں کہ میں اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں، جس کا نام لے رہا ہوں وہی مجھ پر کرم کرے گا اور میری مشکل بھی دور کرے گا،
میری حاجت بھی پوری کرے گا، اعتقاد کے ساتھ۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور جو وظائف بتائے گئے وہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرے ابو کا نام محمد ادریس ہے، ان کے امی کا نام ہے سحر النساء۔ وہ اپنا دلی میں زمین بیچنا چاہتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں۔ زمین بیچنا بہتر ہے یا نہیں؟ تو ادریس نام انہوں نے بتایا، استخارہ فرما لیجیے، وقت کم ہے تو سب کے استخارے فرما لیجیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام امانت علی اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ جی آپ کے حوالے سے بات کرنی ہے، جدھر بھی اپلائی وغیرہ کرتا ہوں کام میرا نہیں ہوتا، کام ہو کر رک جاتا ہے۔ استخارہ کر کے بتائیے گا کیا کوئی رکاوٹ وغیرہ آئی؟ جی انشاءاللہ الکریم۔ ایک کال اور دیجیے۔ آسمہ بی بی، والد فاطمہ بی بی، کافی ٹائم سے یہ بھی بیمار ہے، ان کا بھی استخارہ کر دے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی اپنا سمیع اللہ بھائی آپ استخارے فرما دیجیے۔ اچھا میسیجز کافی سارے ہیں، چند ایک میسیجز بھی میں بڑھا دیتا ہوں۔ قبلہ دعا کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ دل میں ڈر، ایک خوف رہتا ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اور ایک عجیب سا خوف رہتا ہے، تو خوف دور ہو جائے، ڈر دور ہو جائے، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اس میں لا حول شریف پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الرحمن، دل کی گھبراہٹ بھی دور ہوگی آپ کی۔ اور 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں پانی کو انشاءاللہ الرحمن، اور وسوسے نہ پالیں۔ اللہ کریم آپ کو شفا نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی سمیع اللہ بھائی استخاروں کے جوابات۔ جی ہمارے بھائی نے استخارہ کروایا تھا، امان بھائی نے نوکری کے لیے، اللہ پاک آسان رائے سے رزق حلال عطا فرمائے۔ رزق حلال کے لیے آپ یہ کیجئے کہ یا باسطو 100 بار نماز فجر پڑھی، اس کے بعد نماز چاش کے بعد 100 بار آپ نے یا باسطو پڑھ کر رزق حلال کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آسان ذرائع سے آپ کو رزق حلال عطا ہو جائے گا۔ فاطمہ کی استخارہ کروایا گیا کہ بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت سارے مسائل کے لیے بالکل مختصر اور آسان روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ فاطمہ کا استخارہ ہوا تو اس میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 100 بار اللہ الصمد، ہر نماز کے بعد 100 بار اللہ الصمد پڑھ کر اپنی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، رزق حلال کے لیے، دیگر مسائل کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو تمام مسائل سے نجات حاصل۔ یہ بڑا جامع وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا، دیگر ناظرین بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ماہ رمضان المبارک میں یہ سب کے لیے وظیفہ ارشاد فرمایا تھا۔ بڑا مجرب، بہت پاورفل یہ وظیفہ ہے، آپ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ صمد یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اسماء الحسنہ میں سے، اور اسماء الحسنہ کے ذریعے کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضور وقت ہوا ہے دعاؤں کا، کئی ناظرین نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے، کسی کی والدہ کو کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں، کسی نے اپنے والدین کے لیے صحت یابی کی دعا کا کہا ہے، جاؤں گا سب کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین، تیرے بندے اے اللہ پریشان حال ہیں، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہیں۔ ہم نے سنا تھوڑی دیر پہلے کہ کسی کے جگر سے خون رس رہا ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے۔ ہمارے نور بھائی اپنے والدین کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، شہباز بھائی نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، شہزاد بھائی کمر کی تکلیف میں ہیں، اور ایک نے اپنی والدہ کے کینسر کے مرض کے لیے بتایا، دعا کے لیے کہا۔ ہے اللہ یہ دکھیارے بندے تیرے بندے ہیں، اے کریم کرم کر دے، بیماریاں دور کر دے، لاچاریاں دور کر دے، غموں دکھوں کو دور کر دے، عافیت نصیب فرما، بیماروں کی بیماریاں دور کر دے، قرض داروں کے اللہ قرض ادا ہو جائیں۔ اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں، اولاد نرینہ مل جائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائیں۔ اے اللہ اولادیں تابع فرمان ہو جائیں۔ مولا بعض کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں، مولا کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی جاب کی تلاش کر رہا ہے، اے اللہ بے روزگار ہو گیا ہے، سب پر اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما دے، سب کی حاجتیں پوری کر دے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔